مولا میرے صدیق مولا صدیق صدیق مولا میرے صدیق مولا میرے صدیق مولا صحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال في مقام آخر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، ان نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. ان نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھکیا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے، جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے پڑھو پڑھو مل کے پڑھو. پھر کبھی تو تجھے کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، کاش میں سنگ در تیرا ہوتا. تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا.
لڑتا پھرتا میں تیرے آدا سے، لڑتا پھرتا میں تیرے آدا سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے تیرے ہوتے جنم لیا، اور تو چلا کرتا میری پلکوں پر، تو چلا کرتا میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، اور تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تیرے تکلے پہ بک گیا ہوتا، تیرے تکلے پہ بک گیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا احسان و کرم، خلاق عالم نے مجھے اور آپ ہم سب کو پچھلے سال بھی ابو بکر صدیق کا دن عطا فرمایا تھا، آج بھی اللہ نے پھر ایک بار عطا فرمایا ہے۔ اس بات پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہر رنگ و نسل، ہر طبقے کے لوگ ہیں، ہر کیٹیگری کے، ہر اسٹیٹس کے، ہر اعتبار کے لوگ ہیں، زندگی سب کی گزر رہی ہے، وقت سب کا چل رہا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ کسی کا وقت گستاخیوں میں گزر جاتا ہے، کسی کا وقت شان بیان کرنے میں گزر جاتا ہے۔ نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کوئی گالیاں بک رہا ہوتا ہے تو کوئی نعتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم خود اسے کرتے ہیں، کیونکہ بندہ مومن کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کام اس سے سرزد ہو جائے، کبھی کوئی وہ اچھا کام کر لے تو اس کو ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ میں نے نہیں کیا ہے، میرے اللہ کے فضل نے کروا دیا ہے۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے تو بندہ وہ کام کر لیتا ہے، ورنہ بندے کی کیا بس کی بات ہے۔ یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، یہ جسم ہے، جو کچھ حرکت کرتا ہے یہ سب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تب حرکت کرتا ہے۔ اور بڑے بزرگ جو فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو تنکا بھی نہیں ہلتا ہے، تو زبان سے بولنا، سانس لینا، یہ تو پھر بڑی اوپر کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں سے خیرات نصیب فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور کا عشق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی منصف بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی باشرم باحیا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی کی بہادری شجاعت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ کے دین کے لیے بہادر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مرشد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی راہ میں شہادت والی موت عطا فرمائے۔
بس تھوڑا سا عرض حال یہ ہے کہ ساتھ دیتے رہیں اور چلتے رہیں، چونکہ بندے کی جب طبیعت بحال ہو تو پھر اچھوں کی طبیعت بحال کر دیتا ہے، اور ڈاکٹر جب خود ہی بیمار ہو تو دوسروں کو کیا شفا دے گا؟ وہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ اصل میں کل یا پرسوں سے غالباً 2-4 دن سے میں مسلسل سکون سے سو نہیں سکا، کیونکہ نزلہ و کھانسی کی وجہ سے گلے میں، سینے میں درد اور سر میں درد ہے۔ آواز سے آپ محسوس کر رہے ہوں گے، چونکہ نزلہ جب اندر گرتا ہے تو گلے پر اٹیک کرتا ہے۔ چونکہ بس یہ ہے کہ کل بھی پروگرام میں تھا، پھر دوست کے یہاں پروگرام تھا، وہاں بھی تھا، پرسوں بھی، پھر ابھی جمعہ پڑھایا ہے، پرسوں بھی، کل بھی پروگرام ہے، اتوار بھی پروگرام ہے۔ تو میں اللہ سے بس اتنی توفیق مانگتا ہوں، مجھے میرے رب نے سب دیا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مولا بس تھوڑی صحت میری سلامت رکھ، تاکہ تیرے محبوب کے گستاخوں کے جبڑے نہ توڑے تو پھر مزہ نہ آئے۔ جب تک سکون نہیں ملتا نا، کہ جب تک لوگ صحابہ کرام پر، حضور کی عزت پر اور حضور کے اللہ کے ولیوں پر جس کو دیکھو وہی منہ اٹھانے بیٹھ جاتا ہے۔ قرآن نہیں پڑھتے لوگ، حدیثیں نہیں پڑھتے، مطالعہ نہیں کرتے، اور بغیر مطالعے، بغیر پڑھے آ کے ممبروں پہ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے جو لوگوں کا ذہن اور مائنڈ خراب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ حضور کی عزت کی بات بھی کرتے رہتے ہیں، حضور کی ناموس کی بات بھی ہوتی رہتی ہے، ناموس صحابہ کی بھی ہوتی رہتی ہے، اور ناموس اولیاء کی بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے، بیان کرنا بھی حق ہے، سننا بھی ہمارا حق ہے، عملی فریضہ ہے، کیونکہ ہم حضور کا بھی کھاتے ہیں، اولیاء کا بھی کھاتے ہیں، صحابہ کا بھی کھاتے ہیں۔ تو زمانے کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اس کا گانا۔ تو ایک سنی ہے کہ جس کا کھاتا بھی ہے تو سب کا کھاتا ہے، تو سب کے گیت بھی گاتا ہے۔ ابھی ابو بکر کا دن ہے، رجب کا مہینہ 6 تاریخ میرے خواجہ غریب نواز کی ہے۔ ہم خواجہ کا بھی کھاتے ہیں تو خواجہ کی بات بھی ڈنکے کی چوٹ میں بجا کے ٹھوک کے کرتے ہیں۔ آواز بڑھاؤ تھوڑی سی، ٹھیک ہے نا؟ اگلا پھر معراج شریف ہے، میرے آقا کی معراج ہے، وہ بھی ہم کوئی نہیں مانتا۔ کوئی حضور آسمانوں میں کیسے گئے، بادل پھاڑ کے ساتھ وہ آسمان سے اوپر کیسے گئے؟ میں نے کہا میں اگر تجھے بتاؤں تو سمجھ میں نہ آئے، اللہ کے ولی سے پوچھ کے تجھے بتاؤں گا کہ کیسے گئے ہیں وہ۔ اور یہ آواز اونچی کرو، اونچی کرو تھوڑی سی۔ میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑا ساتھ دیں گے نا تو میری تھوڑی ہمت ملے گی، تو گھنٹے بھر انشاءاللہ جو میری ذمہ داری وہ پوری ہو جائے گی۔ اور مجھے رگڑا لگا کے رکھو گے تو پھر رگڑا ہو جائے گا میرا۔ تھوڑی سی مہربانی، چونکہ گلے میں ہمت نہیں ہے، زیادہ زور سے بولوں گا تو چونکہ نزلے کی وجہ سے گلا بیٹھ جائے گا، تو موضوعات جو میرے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، جو حدیث سے جو باتیں ہیں، تو تھوڑا ساتھ ہوتا رہے گا، ساتھ چلتے رہیں گے۔ انجن کے ساتھ ڈبے بھی تو دھکا دے ہی دیتے ہیں نا۔ اب یہ نہیں پتا کہ انجن کون ہے، ڈبہ کون ہے، بولو تو صحیح نہ اونچی آواز سے۔ پر چلتے رہے ساتھ، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق کو جاری فرمائے، اور حق و سچ بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ اور ہم سب کو حق و سچ سن کر اس کو تسلیم کرنے، قبول کرنے، عمل کرنے تا قیامت اللہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، فکونوا مع الصادقین، تو فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج تھوڑی باتیں، تھوڑی حدیثیں ایسی ہیں کہ اس میں اشارے بہت ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ میرے نمازی اشارہ بڑی جلدی سمجھتے ہیں، اتنا مجھے اعتبار ہے الحمدللہ۔ یہ بڑی تیز کٹ اس کے اندر قابو کرتے، بڑا تیز اس کو پکڑتے ہیں، اور انشاءاللہ نئے نئے اشارے، نئے نئے نکتے، نئی نئی باتیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پہلے ہی بسی ہوئی ہے، سنو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا بندہ ہوتا وہی ہے جو رب سے ڈرتا ہے، وہ بندہ کہلانے کا لائق نہیں ہے جو رب سے ڈرتا نہ ہو، کیونکہ یہاں پر جو قرآن میں حکم ہے وہ ایمان والوں کو ہے، تو ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ تو پتہ چلا اللہ سے ڈرتا وہی ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اب میں نہیں ڈروں اللہ سے، چوری کھلے عام کروں، کمرے میں بیٹھ کر کروں، کمرے میں بند کر کے گناہ کروں، یا جو بھی کام کروں، تو
میں اپنے آپ کو سوچوں، اللہ فرماتا ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو میں کمرے میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہوں کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنے آپ پر غور کروں، تو ڈھیلے کر دو اس کا، اپنے آپ پر توجہ کرو کہ میرے اندر اس چیز کا اثر ہے یا نہیں ہے، میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میرا رب تو ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ لوگوں کے اندر تو کافر بھی ہے، منافق بھی، ہندو بھی، عیسائی بھی، سب آ جائیں گے، لیکن رب کو پتا ہے کہ اگر ہندو اتنا ڈرنے والا رب سے ہوتا تو پھر وہ ہندو کیوں رہتا، مسلمان نہیں ہو جاتا وہ؟ عیسائی اگر رب سے ڈرتا تو وہ عیسائی کیوں رہتا؟ وہ تو بابا مسلمان ہو جاتا۔ آج بھی یہودی ہے، وہ یہودی ڈرتے رب سے تو یہودی کیوں رہتے؟ مسلمان ہو جاتے، لیکن وہ چونکہ ڈرتے نہیں ہیں اس لیے وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، وہ آتش پرست ہے، وہ بت پرست ہے، وہ سورج کی پرستش کرنے والے ہیں، وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ سورج کی اور چاند کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اگر ان کے دل میں ڈر ہو کہ رب ایک ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ تو پھر بندہ کافر رہ سکتا۔ ایمان اندر پیدا کرو، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، دن و رات کی گھڑیوں پہ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارے، روتا رہے، زندگی گزارتا رہے، نیندیں اس کی اڑ جائے، کھانا اچھا نہیں لگے، پینا اچھا نہیں لگے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ اس کو خوف رلاتا رہے۔ تو مجھے بتائیے جو جس بندے کی زندگی اتنی اچھی گزرے اللہ کے ڈر میں، کسی اور چیز کی اس کو ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب یہ ساری کوالٹی خصوصیت تمہارے اندر آ جائے نا، پھر اس بات پہ گھمنڈ نہیں کرنا کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، تہجد گزار، اشراق بھی پڑھتا ہوں، چاق بھی پڑھتا ہوں، اوابین بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ اللیل، صلاۃ الجہر ساری پڑھتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، اس بات پہ گھمنڈ نہیں کرنا۔ جب ساری چیزیں پیدا ہو جائے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر میرے سچے بندوں کی صحبت بھی ادا کرنی ہے، سچوں کی صحبت بھی، ہاں اس کے بغیر نہیں۔ مثال آپ کو سمجھاؤں، کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال ہو تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی کے اندر آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ دودھ کی دہی جمانا چاہے، جو صرف عبادت کرے، اللہ والوں کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں جائیں؟ کیا فائدہ؟ ہم تو بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے اللہ سے ڈرنے والے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ مثال یہ ہے کہ بندہ کو دہی جمانی ہے، دہی کس چیز کی جمتی ہے؟ دودھ کی۔ دودھ پہ جب تک جھاگ نہیں آئے گا دہی جم جائے گی؟ وہ کہ نہیں جی میں تو بغیر جھاگ کے دہی جماؤں گا، تو وہ بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندہ ہے، اس کی گائے ہیں، بھینسیں بہت ساری ہے، اور وہ بھینسوں کو چارہ بھی ڈالتا ہے، نوکر چاکر بھی اس نے رکھے ہوئے ہیں، سارے معاملات ہیں، روزانہ دودھ بھی خود نکالتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، چرا اس کو جانوروں کو چراتا بھی ہے، خرچہ کرتا ہے، سب کرتا ہے، اور وہ کہے کہ میں جی دہی جمانا چاہتا ہوں لیکن شرط یہ کہ میں جھاگ نہیں آنے دوں گا، تو بتاؤ دہی جمے گا؟ اور اگر کوئی اس سے کہے بابا جی دہی نہیں جمے گا، تو وہ کہے کیوں نہیں جمے گا؟ ابے گائے میری، بھینس میری ہے، چراتا میں ہوں، خرچہ میں کرتا ہوں، دودھ میں نکالتا ہوں، سارے میں انجیکشن میں لگاتا ہوں، انجیکشن میں ٹھوکتا ہوں تاکہ دودھ زیادہ دے، زبردستی کر کے دودھ نکالتا ہوں، سارے معاملات کرتا ہوں، کیسے جھاگ نہیں جمے گا؟ کوئی عقل مند کہے گا بابا جی تو کتنا ہی کچھ کرتا ہو، جب تک جھاگ نہیں لگائے گا، جب تک تجھے دودھ نہیں، دہی نہیں ملے گا، جب تک دہی نہیں ملے گی مکھن نہیں نکل سکتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے بتانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے بندہ فرائض بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، ساری عبادت کرتا ہے، رزق اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں نہیں بیٹھ جائے گا۔ تو عبادت کر، ریاضت کر، روزے رکھ، سجدے کر، جو چاہے وہ کر، رزلٹ اناؤنس اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا، جب تو جھاگ نہیں لگائے گا اللہ والے کا،
جب تک تجھے اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس وقت تک تیرا رزلٹ سامنے نہیں آئے گا، زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان سے بڑا تو کوئی عالم نہیں تھا نا، اس سے بڑا تو کوئی فرشتوں کا استاد نہیں تھا۔ بہت بڑا عالم فرشتوں کو استاد، پڑھانے والا فرشتوں کو، علم تھا، اللہ کا ڈر تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کر، اس نے نہیں کیا، جھاگ نہیں لگوایا، اس کا کوئی رزلٹ آیا؟ یہی بات ہے، اگر کوئی عبادت کر کے کسی اللہ والے کا جھاگ نہ لگوائے، جھاگ سے مراد یہ کہ کسی پیر کی بیعت نہ کرے، کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے، اس کی عبادت اس کو کوئی فائدہ دے سکتی؟ بولو۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی عبادت کے اندر ڈرنا بھی ہے، تقوی، پرہیزگاری، ہر چیز ہے۔ جب سب کچھ آ جائے تو پھر اللہ والوں کی صحبت بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ جب اللہ والوں کی صحبت لازمی ہے تو ابو بکر صدیق سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے؟ تھک گئے تو سلام پڑھ لیں، نہیں تو کلام کر لیں، بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ بابا شیئر کرو اس کو، ماحول وہ مکہ مسجد والا، ہاں وہ مکہ مسجد والا چلاؤ نا، مزہ آ جائے پھر۔ آج تو ابو بکر صدیق کا ہم نے لنگر بھی کھانا ہے، تو جب صدیق کا کھائیں گے تو پہلے بولیں گے تو پھر کھائیں گے نا بابا، اور بولو تو صحیح نہ اونچی آواز سے سبحان اللہ، توجہ سے۔ اب آئیے حدیثوں کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ کا ڈر اپنے اندر لازمی پیدا کرو۔ اللہ سے ڈرو گے نا، آپ آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں۔ مسجد کے امام ہیں سلیم بھائی، وہ پیچھے والے علامہ صاحب، مجھے ابھی جمعے میں بتایا تھا کہ مسجد کے امام ہے کراچی میں، تو نائب رسول اللہ کے مصلی پر کھڑے ہونے والوں کو عزت دینا ہمارا حق ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے مہمان مسافر بن کر آئیں، اور میرے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ مسافر سے کہو کہ دعا کیا کرے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ اپنے کام سے نہیں آیا، اللہ کے مہمان بھر کے اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ تیرا میرا مہمان تیرے میرے گھر آ جائے تو ہمیں شرم آتی ہے، ہم کچھ ایسا سب کچھ کریں کہ اس دل میں یہ نہ ہو کہ اس نے خدمت صحیح نہیں کی۔ تو ہماری اتنی غیرت ہے تو میرا رب تو بڑا غیرت مند ہے بابا، اس کے گھر پہ کوئی آ جائے تو وہ کیسے خالی لوٹا سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے جمعے میں بھی کہا تھا کہ مجھ جیسے بدکار نالائق کے لیے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حدیث پاک کی طرف۔ ایک جنگ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے، آگے حضور ہیں، پیچھے مولا علی ہے، ان کے پیچھے حضرت عثمان، ان کے پیچھے حضرت عمر، ان کے پیچھے حضرت ابو بکر، یعنی آگے نبی پیچھے ابو بکر، بیچ میں 3 صحابہ، آگے نبی پیچھے ابو بکر، بیچ میں علی، عمر، عثمان، بیچ کے اندر کیا ترتیب پتہ نہیں حضور نے بنوائی ہے، انہوں نے خود نے بنا لی ہے۔ ایک بڑھیا کا بیٹا جنگ کے اندر تھا حضور کے ساتھ، تو میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے بڑھیا انتظار کر رہی تھی راستے میں کھڑی ہو کر، کہنے لگی وہ نبی آئیں گے تو بیٹے کا معلوم کروں گی۔ سرکار سے پوچھا کہ وہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ کے ساتھ جنگ میں گیا تھا۔ چونکہ حضور کو تو پتا ہے وہ شہید ہو چکا ہے، سرکار نے سوچا کہ میں اس کو بتا دوں گا تو یہ رو پیٹ نہ کرے گی، ماں ہے نا، اس سے نہیں رہا جائے گا۔ میرے آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے علی آ رہا ہے، اس سے پوچھ لو، علی سے پوچھو، ٹھیک ہے۔ پیچھے علی کے پاس آ گئی، فرمایا مولا علی بات یہ کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ جنگ میں گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ حضرت علی سمجھ گئے کہ حضور کو پتہ ہے، نہیں بتایا تو کوئی رولا ہے، کوئی مسئلہ ہے کہ حضور نے کیوں نہیں بتایا۔ پتہ حضور کو کہ بچہ شہید ہو گیا ہے، لیکن بتایا کیوں نہیں؟ حضرت علی سمجھ گئے، تو مولا علی نے فرمایا بڑھیا میرے پیچھے عثمان آ رہا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ وہ آوازیں تو تیز کرنا اونچی آواز سے، بڑھیا میرے پیچھے عثمان آ رہا ہے تو مہربانی کر اس سے پوچھ لے۔ بڑھیا عثمان غنی کے پاس جاتی ہے، عثمان میرا بیٹا تمہارے ساتھ گیا تھا جنگ کے اندر، وہ کہاں ہے؟ حضرت عثمان غنی شرم و حیا کے پیکر میرے مصطفیٰ کے داماد، وہ سمجھ گئے کہ حضور نے بھی نہیں بتایا، اور علم کا جو شہر ہے وہ نہیں بتایا، علم کا دروازہ علی نہیں بتایا، ہم تو پھر اس دروازے کے اندر رہنے والے تو ہمیں کیا پتا۔ فرمایا بڑھیا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو ایسا کر میرے پیچھے عمر آ رہا ہے، اس سے پوچھ لینا۔ میں نے ابھی بات شروع کی، ابھی آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ کوئی تو میرے جمعے کو اعلان کیا کہ لنگر بھی ہے، تو اس چکر میں آیا یا سننے آیا؟ تو ہاں لنگر کے چکر میں نہیں بیٹھنا، اور بیٹھنا سیکھنے کے لیے، کیونکہ نیت
نیت کا فرق ہوتا ہے. اگر لنگر کی نیت ہے بابا لنگر تو ملنا ہے, ثواب ختم ہوگا. اگر سیکھنے کی نیت ہے تو ثواب بھی ملے گا, علم بھی ملے گا, لنگر بھی مل جائے گا. تو تگڑا ہو کے بیٹھ, تگڑا ہو کے آواز تگڑی کر کے توجہ سے. فرمایا بڑھیا میرے پیچھے عثمان آ رہا, پوچھ لے. عثمان غنی سے کہا تو عثمان غنی نے کہا بڑھیا عمر آ رہا, اس سے پوچھ لے. حضرت عمر سے کہا عمر بیٹا بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے. حضرت عمر نے کہا بڑھیا نبی نے نہیں بتایا, ان سے بڑا تو کوئی عالم نہیں. علی نے نہیں بتایا, اس سے بڑا تو کوئی عالم نہیں. عثمان نے نہیں بتایا, اس سے بڑا شرم و حیا کا تو کوئی پیکر نہیں. فرمایا بڑھیا تھوڑی سی مجھ پر بھی احسان کر دے کہ میرے پیچھے میرا بھائی ابو بکر آ رہا ہے, تو اس سے پوچھ لے. وہ نوجوان ٹیک نہ لگا بابا. ہاں ابھی تو نوجوان ہے, ابھی تو میں جوان ہوں بابا. ابھی تو نوجوان ہو کے ٹیک لگائے گا تو بوڑھے کدھر جائیں گے بیچارے. بولو تگڑے ہو کے اونچی آواز سے سبحان اللہ. بڑھیا پیچھے میرا بھائی ابو بکر آ رہا, اس سے پوچھ لے. اب ابو بکر صدیق چونکہ صدیق یعنی سچا ہے نا, صدیقوں کا سردار ہے. کتنا سچا ہے سنو. حضرت عمر نے کہا بڑھیا پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں. بڑھیا کہتی ہے اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آتی. وہ نبی سے پوچھا, وہ کہہ رہے علی سے پوچھو, علی سے پوچھا, وہ کہتے عثمان سے پوچھو, عثمان سے پوچھا, وہ کہتے عمر سے پوچھو, تو کہتا ابو بکر. چلو یہ بھی آخری, اس کے بعد تو کوئی نہیں. دیکھتی یہ کہاں بھیجتا ہے, اس کو بھی دیکھ لیتی ہوں نا, اس کا بھی امتحان لے. تم سب کا تو لے لیا, یہ کدھر بھیجتا ہے, اس کے پیچھے تو کوئی نہیں. ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر میرا بیٹا تمہارے ساتھ جنگ میں گیا تھا, میرا بیٹا کہاں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کی اور توجہ کی کہ نبی کو پتہ ہے, نبی نے نہیں کہا. علی کو پتہ, علی نے نہیں کہا. عثمان کو پتہ, عثمان نے نہیں کہا. عمر کو پتہ, عمر نے نہیں کہا. بس ابو بکر کو پتہ نہیں کیا مستی آئی, کیا معاملات, کیا وجد آیا. ابو بکر سے کہا بڑھیا کیا کہہ رہی ہے. کہا ابو بکر میرا بیٹا کہاں ہے. ابو بکر نے کہا وہ دیکھ پیچھے آ رہا ہے. بابا ہاں 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 لنگر واقعی حلال ہو گیا نہیں بھائی. واقعی ہے, کھاتے ہیں تو جوش بھی دکھاتے بابا. اللہ تمہارے گلوں کو سلامت رکھے. توجہ سے ابو بکر صدیق. لیکن جیسا ماحول اس بات پہ مجھے ملا ہے, لیکن بات ابھی جو آ رہی ہے وہ اس سے تگڑی ہے بابا, اس سے تگڑی ہے, اس سے تگڑی ہے. ابو بکر کا مقام ہے, میں بیان نہیں کر رہا, میرے رب نے بیان کیا ہے. حضرت عمر سے کہا کہ عمر اب بتا میرا بیٹا کہاں ہے. عمر نے کہا ابو بکر سے پوچھ لو. ابو بکر سے کہا ابو بکر میرا بیٹا کہاں ہے. ابو بکر نے کہا وہ پیچھے آ رہا ہے. بس اتنا کہا کہ پیچھے آ رہا ہے. اللہ نے کہا جبریل جلدی جاؤ میدان جنگ کے اندر, اس کا بچہ جو شہید ہو چکا تھا سارے جسم کے حصے جمع کرو اور جمع کر کے زندہ کر کے اس کو پیچھے چلا دو. کیا اللہ کیوں؟ فرما اس لیے کہیں میرے مصطفیٰ کا صدیق جھوٹا نہ ہو جائے. بولو تو صحیح اونچی آواز سے. فرمایا یا اللہ زندہ کیوں کروں, یہ تو قتل ہو چکا ہے. فرمایا ہمیں پتہ قتل ہو گیا تھا, لیکن کیا کریں مصطفیٰ کے یار نے جو کہہ دیا ہے, اب یہ نہیں رہ سکتا, اس کو زندہ کر کے پیچھا کرو. اگر نہیں ہوگا تو بڑھیا کہے گی صدیق جھوٹا ہے, اور جب صدیق جھوٹا ہو جائے گا تو دنیا والوں کو 14ویں صدی کے کالو مولوی کو تو موقع ملے گا بولنے کا. فرمایا زندہ کرو تاکہ پتہ چل جائے ابو بکر تیری شان اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جو رب کی حکم سے مر جاتا ہے تیری زبان سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ فرما دیتا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ہائے ہائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دوست و بزرگوں بابا رفیق صاحب بڑے مسکرا رہے, کیا بات ہے. ہائے 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 آج تو ابھی تو میں گرم ہوا بابا.
آج کیوں نہ بات ہوگی، آج تگڑی بات ہوگی، کیونکہ آج مجھے خیرات ملی ہے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں بیٹھا ممبر پہ، یہ سرکار کا ممبر ہے، اور میں نے بیٹھتی آنکھیں بند کرتی شروع کرنے سے پہلے کہا، میں نے کہا مولا صدیق تو میرا مرشد ہے، میرا آقا ہے، میرا رہبر ہے، میری جان ہے، میرا مال ہے، میری عزت ہے، میرے قربان ہے۔ ابو بکر صدیق تو غلام فرید نورانی کا ایمان ہے، ترا مہربانی کر، مصطفیٰ کے پہلو میں سو رہا ہے، میں تیری بات کرنے لگا ہوں تو دعا کر تاکہ کرم ہو جائے۔ اور میرا ابو بکر بڑا ڈاڈا ہے، بڑا تگڑا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو زندہ فرما دیا۔ اب مجھے بتائیے، صدیق زمین پر مصطفیٰ کہتے ہیں، عرش پر اس کو صدیق میرا رب بھی کہہ رہا ہے کہ کہیں صدیق جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے کہنے پر یار مجھے ذرا بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ بندہ جب بچہ اس کا جنگ میں قتل ہوا، کوئی بھی مرتا ہے کس کے حکم سے مرتا ہے؟ مرا رب کے حکم سے، زندہ ابو بکر کی چاہت پر ہوا ہے۔ نبی کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نبی تو بہت اونچی چیز ہے، نبی کے غلام مرے ہوئے کو اشارہ کرتے وہ زندہ ہو جاتا بیٹا، نبی تو پھر بڑی افضل چیز ہے۔ میرا آقا کی شان کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے، خود مٹے بھوکے رہتے تھے وہ اوروں کو کھلا دیتے تھے، اور کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، اور جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو یوں کہیں آقا لوٹ آؤ او میرے شہر سے جانے والے، لوٹ آؤ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے۔ کچھ شوقین ہو کے وہ بھی ہوگی، لیکن بات سنو، کیونکہ ہو میں لگی ہے تو پھر آپ بھی ہو جاؤ گے۔ توجہ سے سنیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت و شان عطا فرمائی کہ جب ابو بکر صدیق ایمان لائے تو ابو بکر صدیق کے پاس 40,000 دینار موجود تھے۔ کتنے؟ 40,000 دینار۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا ساری تھیلیاں لا کے قدموں میں رکھ دی سرکار نے۔ اب پڑھ میرا امام کا شعر، تیرے قدموں میں ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون طلبوں پہ چڑھے، کون نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے طلبہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ساری تھیلیاں لا کے ڈال دی کہ یا رسول اللہ کل تک اس مال کی ضرورت تھی، آج سب سے قیمتی دولت ایمان مجھے مل گیا ہے، اب دنیا کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ 40,000 دینار سونے کے سکے لا کے قدموں میں ڈال دی ابو بکر صدیق نے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، بیٹا کال بند کر دو، ادھر والی کال ملاؤ جہاں ہماری کال ملی ہوئی ہے، ہاں ادھر اپنا حصہ ملا جہاں کال تیری، اپنی کال بند کر۔ توجہ سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لا کے حضور کے قدموں میں ڈالا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں ابو بکر ہے، اس کے مال نے مجھے بڑا فائدہ دیا ہے، بڑا نفع دیا، اس کے مال نے بڑا فائدہ دیا۔ جب حضور نے یہ کہا تو میں ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اور رو کر کے یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہے، مال بھی آپ کا ہے، صدیق بھی آپ کا ہے۔ کہا یہ مال کی کیا وہ چیز ہے آقا، مال بھی آپ کا ہے، صدیق بھی آپ کا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ جوش محبت میں ابو بکر صدیق سے پوچھا انا اکبر وانت یا ابا بکر، ابو بکر ذرا بتا تو صحیح بڑا میں ہوں یا تو ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ کیا حضور کو نہیں پتا کہ بڑا کون ہے، لیکن پوچھ رہے ہیں، اور پوچھ کر میرے آقا سنیوں کے عقیدے پر مور لگا رہے ہیں، سنیوں تمہارا وہی عقیدہ جو میرے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ انا اکبر وانت یا ابا بکر، فرمایا ابو بکر بتاؤ بڑا میں ہوں یا تو ہے؟ ابو بکر صدیق مسکرانے لگے کہ یا رسول اللہ عمر میری بڑی ہے لیکن مقام تو آپ ہی کا بڑا ہے۔ آقا میری عمر بڑی ہے لیکن مرتبہ نہیں بڑا ہے۔ اور آج اگر کوئی حضور کی برابری کرے تو بولو آقا کریم کی عزت کا غدار ہے یا نہیں ہے؟ اور کوئی بھی عالم ہو، مفتی کوئی بھی ہو جو میرا آقا کی عزت کی برابری کرے، کیونکہ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا ہے، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جڑے وچ محمد نو ڈالیا سی، حسینہ جمیلہ دا رخ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، نہ کوئی محمد بننا ہے نہ کوئی قلم بننا ہے۔ آئیے میرے دوست و بزرگوں، آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں لے چلوں، اور ابو بکر صدیق کی عظمت و شان خود میرے مصطفیٰ کی زبان سے آپ کو سناؤں، ذرا توجہ کرنا۔ سوال کرنے والے سوال کرتے کہ تم اللہ والوں کے پاس جاتے ہو فائدہ کیا ہوتا ہے، کیوں جاتے ہو اللہ والوں کے پاس؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ گھر کے اندر میں اے سی لگوا لوں، کیا کیسی اے سی کیسی اے سی گھر کے اندر بندہ اگر لگوا لے یا میں لگوا لوں تو بتاؤ وہ اے سی مجھے ہوا دے گا نہیں دے گا؟ توجہ ہے نا؟ اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا سن میں تجھے سمجھاؤں، سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ گھر میں لگا ہے میرے اے سی، یا مثال چلو پنکھا لگا ہے، پنکھا چلے میں پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوں، ہوا دے گا؟ آپ میں سے 8-10 بندے آگے بیٹھ جاؤ تو ان کو ہوا تو نہیں لگے گی نا؟ دو کشتیوں کے بیچ میں پھنس گیا، آدھے کہہ رہے نہیں، آدھے کہہ رہے ہاں۔ ایک بات بولو بابا، ایک بات بولو بھائی، پنکھا میں نے لگوایا، میں نیچے بیٹھا ہوں، ہوا مجھے لگے گی، آپ میں سے 3-4-8-10 بندے آ کے بیٹھ جائے میرے پنکھے کے نیچے تو آپ کو ہوا کیوں لگے گی؟ لگے گی؟ تو میں پوچھوں کیوں لگے گی؟ آپ کہہ رہے مولوی صاحب چل رہا تو یار سب کو ہی لگے گی۔ میں کو پاگل آدمی، خرچہ میں نے کیا، پیسوں کا میں لے کر بل میں بھرتا ہوں، تو تجھے کیسے لگے گی؟ اور اس نے کہا تو سب کچھ کرتا ہوگا لیکن یہ جو آ کے بیٹھے گا اس کو لگے گی۔ کہنے لگا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہاں اللہ کے ولی کا مزار ہوتا ہے تنزل الرحمہ، وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ جو رحمتیں ان پر اتر رہی ہیں ان کا چھیٹا ہمیں بھی نصیب ہو جاتا ہے، اس لیے ہم جاتے ہیں کہ وہاں جو اللہ کے ولی پر رحمت ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ جہاں ولی کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں۔ تو میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا جہاں ولی کا ذکر ہو وہاں رحمت اترے، جہاں ولی خود سو رہا ہو، جہاں ولی کا نام لو وہاں اللہ کی رحمت اترے، تو جہاں اللہ کا ولی خود ہی آرام کر رہا ہو اللہ کے ولی کا مزار کتنی رحمتوں کا باعث ہے۔ تو ہم اس لیے اللہ والوں کے دربار پہ جاتے ہیں۔ اب آئیے اگلی بات سنیے، میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے نکلے، ہاتھ دیجیے آپ کا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، بابا ہاتھ دینا کہیں نہیں لے جا رہا، ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ، ایسے میرے مصطفیٰ نکلے، کھڑے ہو جاؤ تھوڑے سے، ادھر آؤ ادھر آؤ، ایسے، اے ابو بکر کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ، صحابہ بیٹے، سرکار باہر نکلے، صحابہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے کہ آقا نے دونوں کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ کتنے اچھے ہیں کہ دونوں کو آپ نے ہاتھ پکڑا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمائی یہ منظر یاد رکھنا، ایک موقع آئے گا دوبارہ بھی دیکھنا نصیب ہوگا، یاد رکھنا یہ منظر دوبارہ بھی دیکھو گے۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں آیا ہوں اسی طرح دونوں کا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر میں بھی آ جاؤں گا، ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کے
ہاتھ پکڑا سرکار نے، فرمایا یاد رکھنا جس طرح مسجد میں آیا ہو ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح میدان محشر میں بھی آؤں گا، دائیں صدیق ہوگا بائیں فاروق ہوگا۔ اب توجہ کرو، ایک سوال آپ کے ذہن میں آ جائے تو میں اس کو حل کر دیتا ہوں، نہیں آئے تو پھر لیا نا جان بوجھ کے، کیونکہ جواب آ رہا ہے۔ سوال سنو، کوئی مولا علی کا چاہنے والا، گھوڑوں کو چومنے والا، سمجھ گئے نا، کالو جو بھی ہے برحال، میں نے کہا دیکھ ہمیں نہ چھیڑ بنا، ہم تجھے بنا دیں گے لالو، سنیوں کو نہ چھیڑو، کیوں؟ کیونکہ سنی جب تک خاموش ہے کچھ نہیں بولتا، ہمارے باپ کو کوئی گالی بکے ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہماری ماں کو کوئی گالی بکے ہم کچھ نہیں کہیں گے، کوئی صحابہ پہ بھوکے گا تو پھر کھال اتار کے چوک پہ لٹکا دی جائے گی۔ لبیک، آواز نکالو، آواز نکالو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہم کچھ نہیں کہتے، ہمارا یہ پاکستان ہے، یہ بنایا بھی سنیوں کے بڑوں نے ہے، ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، ہمارے بڑوں کا خون ہے، ہم اپنے ملک کے اندر امن خراب نہیں کرنا چاہتے، اور ہم اپنے گورنمنٹ کے اداروں سے بھی کہتے ہیں کہ جو ملک کا امن خراب کرتے ہیں، افراتفری پھیلاتے، لوگوں کے اندر غلط باتیں کرتے ہیں، ملک کا امن خراب کرتے ہیں، ایسے کتوں کو لگام ڈالی جائے۔ کیوں؟ ایسا نہیں کہ پھر کوئی ممتاز قادری آ جائے، ہاں ایسا نہ ہو پھر کوئی نہ کوئی آ جائے سلمان تاثیر کو حملہ کرنے والا، کوئی ممتاز قادری بن کے سامنے آ جائے۔ کون کب تک چپ رہتا ہے؟ جو ڈرتا ہے وہ چپ رہتا ہے، لیکن جب عشق زور مارتا ہے، عشق جب چڑھتا ہے تو 27 گولیاں سینے پر مار دیتا ہے۔ بابا آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہاں تگڑوں کے بیٹو تگڑے ہو کر، ہائے ہائے میرے ابو بکر اس کے صدیق کا موضوع بھی بڑا تگڑا ہے، اور میں آپ کو جمعے میں کہتا ہوں نا کہ غلام فرید نورانی کی تقریر دو نمبر بندہ سن ہی نہیں سکتا ہے، دل گردہ رکھو، دل گردہ، ہاں وہ پتہ آپ کو، مجھے نہیں پتہ، اور بولو تو صحیح نہ اونچی آواز سے، وہ جو بھی ہوگا وہ اس کا نصیب ہے، لیکن سن توجہ سے، بات حقائق کی، یہ قرآن میرے سامنے رکھ، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، حدیث ہے، باتیں ساری ہے، ہم کبھی بھی افراتفری کی بات نہیں کرتے، یہ نہیں کہ کسی کی گستاخی کرو، جب حملہ ہے تو ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ رہنا یہاں پر، کیوں بھاگا ہے؟ رہنا یہاں پر مردوں میں بیچ میں، جیسے ہم سینہ تان کے مولا علی کی تعریف کرتے تو سینہ چوڑو کر کے رہتے ہیں یہاں پر، آپ بھی رہو نا، کیوں ملک میں افراتفری پھیلا کے بھاگ جاتے ہو؟ تو کیا بات ہے، یہاں کوئی نہیں پکڑے گا تو کیا ہوا، قیامت میں کدھر بھاگے گا؟ ابو بکر جب مصطفیٰ کے ہاتھ کے نیچے کھڑا ہوگا، اللہ فرمائے گا محبوب کس کو بخشنا؟ ابو بکر کہے گا آقا یہ مجھے گالی بکتا تھا، ادھر کدھر جائے گا میرا بیٹا؟ یہاں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، چلو ٹھیک ہے گورنمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہے، ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہاں ہم کمزور ہو سکتے ہیں، میرا رب کمزور ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور ہاتھ پکڑ کے نکلے، ابو بکر عمر کا، مسجد کے اندر میرا آقا تشریف لائے، فرمایا اس منظر کو یاد رکھ رہے ہیں، موقع آئے گا دوبارہ بھی دیکھنا نصیب ہوگا۔ جی یا رسول اللہ، ترمذی شریف کی حدیث میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حضرت عمر روایت کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا، ابو بکر تو میرا دنیا میں بھی دوست ہے، جنت میں بھی تو میرا دوست ہوگا، اور کوئی ابو بکر کو کافر کہے تو ایمان سے بتاؤ کافر کبھی جنت میں جائے گا؟ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ابو سرکار فرما رہے تو میرا دوست ہے، کہاں پر؟ جنت میں، تو نبی کا دوست کافر تو نہیں ہو سکتا ہے، تو پتہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد ہر چیز سے افضل ہے، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے، ابو بکر صدیق سرکار کریم علیہ السلام کی بیٹیوں سے بھی افضل ہے، سرکار کے بیٹوں سے، سرکار کے نواسوں سے، ہر چیز سے افضل ہے، افضل البشر، بشر کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سارے بشر میں جو افضل ہے اس کا نام کیا ہے؟ اور یہ ہم نے اس کو تگڑا نہیں بنایا، سنیوں کی ویلا تقریروں نے نہیں کیا، اس کو افضل میرے رب نے بنایا ہے۔
سرکار نکلے ہاتھ پکڑ کے. کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے, آواز بڑھا تھوڑی سی جی, کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کیا غدیر خم کے موقع پر سرکار نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا تھا اور سرکار نے فرمایا تھا من کنت مولا فاز علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایک سیدھا سادہ سنی کہے گا ہاں یار سرکار نے اٹھایا تو تھا, تو کہے گا دیکھو جب جس کا ہاتھ اٹھایا تو افضل تو وہ ہوتا ہے نا. ہاں ہاتھ سرکار نے پکڑا اوپر اٹھایا تو پتہ چلا مولا علی افضل ہے. میں نے کہا عقل کے اندھے ایک بات کیوں کرتا ہے, دوسری بھی تو کرنا. ابو بکر عمر کا ہاتھ نہیں پکڑا سرکار نے, ادھر کیوں آنکھیں بند کرتا ہے, ادھر کیوں بھاگتا ہے؟ پوری بات کر, مرد بننا, ڈبل بات کر. ایک بات کیوں کرتا ہے کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑا تو وہ افضل ہے, اور میں نے کہا میرے مصطفیٰ نے تو وہاں ایک دفعہ ہاتھ پکڑا ہے, اور میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کا عمر کا ہاتھ مسجد میں بھی پکڑا ہے, قیامت میں بھی پکڑیں گے. یہاں بھی پکڑا ہے وہاں بھی پکڑیں گے. اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ سے مثال دی. اور دوسری بات یہ کہ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ سے مثال کیوں دی, علماء ایک نقطہ لکھتے ہیں, توجہ سے سنیے گا. اس لیے ہاتھ سے مثال دی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گاؤں گوٹ کے اندر, دیہات کے اندر جب جاتے ہیں تو جو بڑے بڑے وہ مچھل جو وڈیرے ہوتے ہیں بڑے بڑے, ان کی کوٹھیوں کے باہر کتے ہوتے نہیں ہوتے. تو کتے کیوں رکھتے ہیں؟ حفاظت کے لیے. کوئی ڈاکو چور آئے تو وہ کتا بھونکتا وہ بھاگ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, آپ کسی وڈیرے کی بنگلے پہ جاؤ, کتا آپ کے پیچھے لگ جائے, آگے سے وڈیرا نکل آئے, وڈیرا بولے ادھر آ جا میرے پاس, وڈیرا آپ کا ہاتھ پکڑ لے, کتا بھوکے گا؟ کیوں نہیں بھوکے گا؟ پہلے بھی تو کتا تھا, ابھی بھی تو کتا ہی ہے. بابا سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں, ہاں ہاں ہاں, یہ ہمارے بابو بھائی کیا بات ہے, واقعی پیر زیادہ ماشاءاللہ. بابا تگڑا پیر زیادہ ہے تو کام ایسے بولے گا نا. ہاں پیروں کا کھایا تو بات تو کرے گا نا بابا. ایسی آپ نہیں سمجھے وہ بندہ پہنچ گیا ہے. آپ گئے مالک کے وڈیرے پر, کتے نے دیکھا وہ بھاگنے لگا کاٹنے کے لیے, ادھر سے جس پہ آپ گئے تھے وہ نکل کے آ گیا. اس نے کہا میرے پاس آ جاؤ, آپ کو اپنے سینے لگا لیا. اب جب آپ کو سینے لگایا وہ کتا آپ کے پاس آ کے دم ہلا رہا ہے. آپ اس وڈیرے سے پوچھو یار یہ کیا مسئلہ ہے, کہ کتا بھی تو بھوک رہا تھا, کاٹنے آیا تھا, ابھی تیرے پاس آیا تو اس نے جو ہے بھوکنا بند کر دیا, کیوں؟ تو وہ وڈیرا کہے گا کتا ضرور ہے لیکن اس کو بھی پتا ہے جو مالکوں کے ہاتھوں میں اسے بھوکا نہیں کرتے ہیں. کہ کتا ضرور ہے, اسے پتا ہے جو مالکوں کے ہاتھوں میں ہو اسے بھوکا نہیں کرتے. میں نے کہا ابو بکر عمر کو بھوکنے والوں کیوں انہیں بھوکتے ہو, وہ تو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے. ہاں ہاں بولو بولو اچھی آواز سے. اس نے کہا بیٹا اب تو مالک کے ہاتھ میں, کتے کو پتا ہے جو سائیں کے پاس ہو اسے نہیں بھونکتے. تو میں نے کہا وہ کتا ہو کے اتنا پہچانتا ہے تو انسان ہو کے کیوں نہیں پہچانتا ہے؟ تو احسان ہو کے مصطفیٰ کے یاروں پر بھونک رہا ہے. اب سنیے دوسری بات, یہ حدیث بات, اللہ والوں کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا اگر اللہ ہمیں نہیں بھیجتا نا, قسم سے ہم کبھی بھی نہیں جاتے. اللہ والوں کے پاس اللہ ہمیں خود نہیں بھیجتا نا, ہم کبھی بھی نہیں جاتے. اللہ نے کب بھیجا ہے؟ میں نے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نہیں بھیجتا تو ہم نہیں جاتے. میرا بیٹا کہا چلو ٹھیک ہے کبھی نبی نے بھیجا ہے. میں نے کہا ہاں, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں حدیث پاک موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی دونوں کو بھیجا حضرت اویس قرنی کے پاس. بھیجا نا, دونوں گئے. دونوں کون ہیں؟ صحابی. جا رہے کس کے پاس ہے؟ ولی کے پاس. صحابی ولی کے پاس جا رہا ہے, صحابی افضل ہوتا ہے لیکن وہ ولی کے پاس جا رہے. کس نے بھیجا؟ میرے مصطفیٰ نے بھیجا. درباروں پہ کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے, اللہ رب العالمین کا حکم ہے, اس لیے ہم جاتے ہیں. اویس قرنی حضرت علی کو, حضرت دونوں اویس قرنی کے پاس, حضرت عمر حضرت علی دونوں کو بھیجا.
وہ کیا کرنے گئے، وہ کیا بات ہے، وہ کچھ نہیں چھیڑتا، میں صرف پوائنٹ نکالنے لگا ہوں۔ وہ پوائنٹ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، ان دونوں کو کیوں بھیجا؟ کیا اور صحابہ نہیں ہیں؟ سوال ہے بھائی بابا، 1.25 لاکھ سے زیادہ نبی کے صحابہ ہیں، ابو بکر کو بھیج دیتے، حضرت عثمان کو ساتھ بھیج دیتے، کسی اور کو، عمر اور حضرت علی کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ میرے نبی کو پتہ تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے صحابہ اہل بیت کے دشمن ہیں، میں دونوں کو بھیج کے بتا دیتا ہوں علی اہل بیت ہے، عمر میرا صحابی ہے، اور سفر میں، لمبے سفر میں اس کو بھیجا جاتا جو گہرا دوست ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا مولوی تو جھوٹا ہو سکتا ہے، صحابہ کبھی بھی اہل بیت کے دشمن ہیں۔ سفر میں اگر کہیں دور جاؤں تو میں یہ چاہوں گا کہ میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں جو میرا زیادہ کلوز ہے، زیادہ قریبی ہے، تاکہ سفر بات چیت میں ہنسی مذاق میں اچھا گزر جائے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا مدینے سے یمن اتنی دور کا سفر ہے، اکیلے نہیں جانا، دونوں ساتھ جاؤ۔ چاہتے تو امام حسن حسین کو، بیٹے کو بھیج دیتے، لیکن نہیں، ایک اہل بیت ہے، ایک صحابی ہے، فرمایا دونوں جاؤ تاکہ پتہ چلے صحابہ اہل بیت کی محبت کتنی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ بھیجنے کا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے بھیجنے کا؟ بیمار تھا لیکن نبی کے دین کا غدار نہیں تھا۔ میں بیمار ضرور تھا لیکن ساری چیزیں لکھ کر محنت کر کے لایا ہوں آپ کے سامنے، اور پھر بھی آپ آواز نہیں لگاؤ گے تو مجھے کیا کروں بتا کر؟ ہاتھ ہے تو اٹھا لو، کوئی منع نہیں کر رہا، بولو سبحان اللہ۔ ہاں، بڑی بڑی پارٹیوں کے ہاتھ پہ بڑی اسپیڈ میں اٹھتے ہیں، تو مصطفیٰ کے نام پہ اٹھایا کرو، صحابہ کے نام پہ بھی اٹھایا کرو۔ میں نے کہا یہ لوگ کنجر لوگ ٹٹو تمہیں کچھ نہیں دیں گے، جس کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ گے وہ تمہیں وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بولو ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے سبحان اللہ، توجہ سے۔ اب چونکہ آ رہا پسینہ، اور جب آئے پسینہ تو مینو ایتھے چس آندھی ہے۔ پنجابی سمجھ آتی ہے؟ چلو نہیں آئے تو تب بھی قبول کر لو بابا، میری کون سی زبان ہے پنجابی، توجہ سے۔ اب دونوں کو کیوں بھیجا؟ بس یہ سیٹنگ رکھو نا یار، دونوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ دونوں گئے۔ پہلی بات تو یہ نکلی کہ سفر کے اندر چہیتا دوست جاتا ہے، دشمن نہیں جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا دونوں دوست تھے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں نے ولی کے راستے پر، توجہ کرنا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے ولی کے راستے پر، اب ایسا کرنی صحابی تو نہیں ہے نا، ولی ہے، تابعی ہے نا۔ صحابی اور تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو، صحابی وہ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو، مصطفیٰ وہ جس نے خدا کو دیکھا ہے۔ یہ کڑی ہے، تابعی تھے، صحابی نہیں تھے۔ چلو تابعی تھے، تابعی بھی ولی ہوتا ہے۔ حضرت عمر کو کیوں بھیجا؟ حضرت علی کو کیوں بھیجا؟ الگ الگ باتیں۔ پہلی بات تو یہ نکلی کہ یہ دونوں دوست تھے، لمبے سفر میں دو ساتھ ہوتے ہیں۔ دوسرے پوائنٹ، اس لیے ولی کے پاس بھیجا کہ میرے مصطفیٰ نے حضرت عمر کو اس لیے بھیجا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے عمر سے شیطان بھاگتا ہے۔ میں نے کہا نا بڑے اشارے پیش کرنے لگا، اب تگڑا ہو جا، تگڑا ہو جا، بس اب انرجی خرچ کرے گا تو پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ سمجھدار ہو۔ ہاں ہاں ہاں، عمر کو اس لیے بھیجا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میرا عمر وہ ہے جس سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ پتہ چلا عمر کو بھیج کے مصطفیٰ نے بتا دیا ولیوں کے راستے پہ وہی چلے گا جو عمر سے محبت کرنے والا ہے، شیطان نہیں چل سکتا، شیطان کبھی درباروں پہ نہیں جائے گا۔ شیطان سمجھ گئے نا بابا؟ میں کھول کے بتاؤں، شیطان کبھی درباروں پہ نہیں جائے گا۔ اللہ کے ولی کے راستے پر میرے نبی نے عمر کو بھیج کے بتا دیا اللہ والوں کے راستے پر یا تو عمر چلے گا یا عمر سے محبت کرنے والا چلے گا، شیطان نہیں چلے گا۔ دوسری بات کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر۔
یہ میرے آقا کا فرمان ہے، سینہ چوڑا کرو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا بن عمر، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں انسان و جنوں میں جتنے بھی شیطان ہیں میرے عمر کو دیکھ کے سب راستہ تبدیل کر جاتے ہیں، میرے عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر جاتے ہیں۔ وہ کالو امام باڑوں میں بیٹھ کر حضرت عمر کی گستاخی کرتا ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں وہ گستاخی کر رہے ہیں، میں نے کہا کرنے دے، کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا شیطان عمر سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شیطان عمر سے محبت کر ہی نہیں سکتا، گستاخی کرے گا بابا۔ ہائے ہائے، میں دیکھ رہا ہوں جتنے بھی جن ہیں انسان شیطان ہے، عمر کو دیکھ کے راستہ بدل جاتے ہیں۔ اس حدیث کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے، شیطان یا اس کی اولاد عمر سے محبت نہیں کر سکتی، اور کوئی گستاخی کرے تو کچھ نہیں کہنا، کیوں کہ میرے نبی نے فرمایا شیطان تو عمر سے دور بھاگتا ہے، قریب تو وہ آئے گا جو ماننے والا جو شیطان نہیں ہو، قریب تو وہ آئے گا جو شیطان نہیں ہو، جو شیطان وہ تو گستاخی کرے گا۔ میں نے کسی کا نام لیا، کوئی باہر جا کے بولے ہمارے خلاف بات کی تو اس کو کہنا اچھا وہ تو ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ اپنا تعارف آپ خود ہی کرا رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں چھیڑتے، ہم تو حدیث کی بات کر رہے ہیں۔ اور جس کو شک ہو اپنے اندر جا کے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے یا نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر کو بھیجا۔ اور پھر بات یہ ہے کہ حضرت علی کو مصطفیٰ نے کیوں بھیجا؟ علم کا شہر ہے، حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابوہا۔ میں نے کہا تو صرف علی علی کی بات کرتا ہے، سنی علی کا جب ذکر کرتا ہے نا تو سنی کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میرے علی کا نام آیا۔ ہم وہ نہیں ہے کہ تین کو جہنمی کرتے چوتھے کو پکڑ لیں، نہ، ہم وہ ہیں کہ ہر ایک کو وہ اس مقام پہ رکھتے جو مقام میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ دمادم مسکل اندر اور لکھ نوال 1.25 لاکھ نعرے سونا 1.25 لاکھ نعرے حیدری ہے۔ میں نے کہا 1.25 لاکھ وہ 5 لاکھ کا نہیں، سارا سونا میرے علی کا ہے، سارا سونا علی کا ہے۔ 1.25 لاکھ نعرے اور 15 لاکھ نعرے، ابے میں نے کہا بے وقوف آدمی، نعرے 1.25 لاکھ کے 15 لاکھ کے نہیں لگتے، نعرے تو یہ لگتے ہیں نعرہ حیدری۔ یہ ہوتا ہے علی کے چاہنے والوں کا مقام کہ جب علی کا نام لو تو چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ ابو بکر کا نام آئے تو ہمارے جو ہے خون جوش مارتا ہے، عمر کا نام آئے تو ہمارے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے، عثمان کا نام آئے تو ہمارے اندر غیرت پیدا ہوتی ہے، علی کا نام آئے تو ہمارے اندر شجاعت آتی ہے، اور امام حسین کا نام آئے تو ہمارے اندر مصطفیٰ کے نام پر مرنے کے لیے طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم سب کا ادب کرنے والے ہیں۔ بابا دعا دو مولانا الیاس قادری صاحب کو کہ جس نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ نعرہ لگایا ہر صحابی نبی، نعرہ تحقیق، حق 4 یار کا تو نعرہ لگتا تھا، بابا الیاس قادری نے ممبر پہ بیٹھ کے نعرہ لگا دیا۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے حق 4 یار سے بڑے بڑے کھٹمل مر جاتے ہیں۔ کھٹمل سمجھ گئے نا؟ ہاں بس تو سمجھدار بہت ہے، مجھے ویسے ہی پتا ہے، وہ تو لنگر کھا کے بڑا تو ہوشیار ہو چکا ہے۔ میں نے کہا نعرہ تحقیق حق 4 یار سے بڑے بڑے کھٹمل مر جاتے ہیں، اور بابا الیاس قادری نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی، یہ ایسا نعرہ ہے چھوٹے کھٹمل تو ویسے ہی مر جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اہل سنت کے اندر صرف وہی رہے گا جو اندر باہر سے ایک ہوگا۔ او بابا کوئی چس آئی ہے، دل بچ ٹھنڈ پائی ہے، ہاں تو سبحان اللہ تو فرماؤ نا ذرا اونچی آواز سے۔ اللہم صلی، درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور زیباں دے مالو زر میں تے قربان دے۔ بابا اردو بھی پڑھ لیتا ہوں، پنجابی بھی پڑھ لیتا ہوں، انگلش میں بھی نعت کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں 2 شعر، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج میں آپ کو پشتو میں سنا رہا ہوں۔ پشتو سمجھ میں آتی ہے؟ کس کس کو آتی ہے؟
ماشاءاللہ. سرورے زیباد مالو زر میں دے قربان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. بھائی واہ بھائی واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. سرورے زیباد مالو زر میں دے قربان دے. واہ 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 سرورے مزیباد مالو زر میں تے قربان دے. بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے. بھائی بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے. سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ترجمہ کر لیتا ہوں. ترجمہ بتائے گا کس کو سمجھ میں آئی؟ کہ میرا گھر مال اولاد اور جان، میرا گھر مال اولاد اور جان سب آپ پر قربان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. ہاتھ اٹھا کر مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. مرحبا سلطان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر. نہیں دیکھو دیکھو بابا، آپ کو پتا ہے جب مجھے میرے مطابق ماحول نہیں ملتا تو بلڈ پریشر اوپر چلا جاتا ہے. بولو نا اونچی آواز سے. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر. پھر کیا کرتی؟ پھیر لیتی دل پہ، پھیر لیتی دل پہ چھریا، یہ میرا ایمان ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی. واہ 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 واہ. سرورے زیباد مالو زر میں تے قربان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. ہائے 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 کیا بات ہے. صدیق اکبر کا دیکھو نا کیسا تار جوڑا میرے ابو بکر صدیق نے. بابا تار کیوں نہ جوڑے کہ میرے مصطفیٰ کے برابر میں تو لیٹا ہوا. آئیے جی اگلی بات آپ کو سناؤں. شیروں میں لگی ہے تو پھر ساری باتیں رہ جائے گی. سنیے آگے سنیے. حدیث پاک عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے اپنی کتاب الیواقید الجواہر کے اندر اس کو لکھا. عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ فرماتے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ اور بھی بیٹھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، جی میرے مرشد، توجہ ہے نا، جی یا رسول اللہ. فرمایا ابو بکر تجھے وہ یاد ہے؟ آقا کیا؟ فرمایا جب کچھ بھی نہیں بنا تھا، عالم ارواح جہاں روحوں کا جہان تھا، وہاں پر جب اللہ نے کہا تھا قالوا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ابو بکر تجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ کون سی بات پوچھ رہے سرکار؟ او عالم ارواح جب روحوں کا جہان تھا، تم جمعے کے بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہو کہ نبی سنتے ہیں. میں نے کہا ابو بکر مسجد میں بیٹھے، سرکار پوچھ رہے کب کی؟ جب کچھ بنا ہی نہیں تھا. جب کی بات پوچھ رہے میرے مصطفیٰ سے. ابو بکر کو جب اتنا علم ہو سکتا ہے تو ابو بکر نے جس مصطفیٰ کی نظر سے علم حاصل کیا، میرے مصطفیٰ کا علم کتنا ہے، میرے حضور کا علم کتنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو بکر جب اللہ نے ساری روحوں سے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ابو بکر سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ ابو بکر صدیق نے کہا رسول اللہ جب اللہ نے پوچھا تھا نا کہ میں تمہارا رب نہیں، تو وہاں کس کس نے کہا تھا؟ مجھے یہ بھی پتا ہے
کیا کہا تھا یہ بھی پتا ہے، سب سے پہلے کس نے کہا تھا یہ بھی پتا ہے۔ آقا مجھے پتا ہے سب سے پہلے۔ اچھا تجھے پتا ہے؟ فرما بتا کس نے کہا تھا؟ آقا آپ تھے سب سے پہلے، آپ نے کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ آقا سب سے پہلے آپ نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ اب جب میرے مصطفیٰ نے یہ سنا نا حضور مسکرائے، فرمایا ابو بکر صحابہ کے مجمع میں تیری شان میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سنی جھوم جھوم کے تیری شان بیان کرے۔ آقا فرمائیے اب سنو جملہ، تگڑا جملہ ہے، تگڑے ہو جاؤ، ہاتھ نیچے کسی کا نہیں رہنا چاہیے، بڑا تگڑا جملہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ وہاں رب نے جب پوچھا تھا سب سے پہلے کس نے کہا تھا یہ بھی پتا ہے، بنا کس نے کہا تھا یہ بھی پتا ہے، کون کون تھا یہ بھی پتا ہے، سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر ذرا بتا تو صحیح سب سے پہلے کس نے اللہ کا اقرار کیا تھا؟ ابو بکر کہتے آقا سب سے پہلے آپ نے کہا تھا۔ تو میرے مصطفیٰ فرمانے لگے ابو بکر اگر وہاں سب سے پہلے میں نے کہا تھا تو میرے بعد فوراً تو نے کہا تھا۔ فرمایا وہاں جب سب سے پہلے میں نے کہا تھا تو میرے بعد سب سے پہلے تو نے کہا تھا۔ اب جملہ دینے لگا ہوں جو دمادم مست کلندر علی کا پہلے نمبر کے نعرے لگاتے ہیں اور لوگوں کو اس حدیث سے سبق دینے لگا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا جو وہاں پہلا تھا تو وہ یہاں بھی تو پہلا ہی ہے۔ نہیں سمجھا نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور میں نے کہا جو عالم ارواح میں پہلا تھا، جب پہلے علی نے نہیں پہلے ابو بکر نے کہا تو جو وہاں پہلا تھا وہ یہاں بھی پہلا ہے، تو جو یہاں پہلا ہے وہ مزار میں بھی پہلا ہے، جو مزار میں پہلا ہے وہ غار میں بھی پہلا ہے، جو غار میں پہلا ہے وہ حوض کوثر پر بھی پہلا ہے، جو حوض کوثر پر پہلا ہے وہ پل صراط پر بھی پہلا ہے۔ اور یہاں تک میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کل قیامت کے دن میں مصطفیٰ سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، میرے بعد سارے نبی جائیں گے اور سب نبیوں کے بعد ساری امتوں میں اگر سب سے پہلے کوئی جنت میں جائے گا وہ بھی ابو بکر صدیق جائے گا۔ وہاں بھی پہلا تھا، جنت میں نبیوں کے بعد ساری مخلوق سے پہلے جو جائے گا وہ کون ہے؟ میں نے کہا اب آپ میدان میں تو کیسے ثابت کر سکے گا علی کا پہلا نمبر ہے؟ آ تو صحیح میدان میں۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے روزے میں بھی ساتھ رکھا ہوا ہے نا۔ سرکار کے گنبد خضرا میں کتنی قبریں بنی ہوئی ہے؟ 3۔ کتنی؟ چوتھی پر 4 بنی ہوئی ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موجود ہے، اللہ کے نبی آئیں گے وہاں انہیں دفن کیا جائے گا، وہ قبر موجود ہے وہاں پر۔ 3 قبروں میں موجود، ایک سرکار ہے، ابو بکر اور عمر، 3 ہستیاں موجود ہیں۔ بابا جی ہمارے استاد فرماتے ہیں جب بوڑھا بابا جوان ہو جائے تو جوانوں کو تو پہلوان ہو جانا چاہیے۔ دیکھو عمر آپ کی کتنی ہے؟ آپ کو یاد ہی نہیں ہے بابا جی؟ ہائے ہائے، چلو یہ بھی کرم ہے کہ بابا کو اپنی یاد نہیں ہے، صحابہ کی تو یاد ہے نا۔ سبحان اللہ، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تیری عمر لمبی کرے۔ اور بابا کو اپنی عمر یاد نہیں ہے، جس صحابہ کا کھاتا اس کی عمر تو یاد ہے ماشاءاللہ۔ یہی تو لنگر کھانے کا فائدہ ہوتا بابا، ساری میموری دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے۔ اب نہیں بتانا عمر، بات آگے نکل گئی ہے۔ اور چلو ایک بات آ گئی ہے عمر کے حساب سے، تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے نا عمر، اس کی تحقیق تھوڑی سی آپ کو بتا دوں۔ ایک شخص کا میں نے یہ بات کلپ سنائی، اب قریباً لائیو اس نے مجھے کہا، مجھے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، اس نے یہ بات کی کیا کہ لگا ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہے، اپنی عمر سے، زندگی سے نفرت ہے۔ تو کسی نے پوچھا کیوں؟
کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ زندگی کو عمر کہتے ہیں. حضرت عمر کی وجہ سے استغفر اللہ العظیم اس کا بغض دیکھ لیں. کہنے لگا توجہ کرنا حضرت عمر کے چاہنے والوں، اور تمہارے سینے کھولنے لگا ہوں، توجہ کرو ذرا. کہنے لگا مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کو عمر بھی کہتے ہیں. حضرت عمر کا نام آتا مجھے اس لیے عمر سے نفرت ہے. استغفر اللہ. میں نے کہا بیٹا تجھے عمر سے نفرت ہے نا، اور یہ حضرت عمر کی شان ہے کہ جس سے وہ جو حضرت عمر سے نفرت کرے تو عمر اس کے سینے پہ چڑھ کے رہتا ہے. جو عمر سے نفرت کرے عمر اس کے سینے پر. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تیرا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے دکھا کیا لکھا ہے؟ شناختی کارڈ نکالا. میں نے کہا پڑھ، اوپر سے پڑھ. کہنے لگا اوپر لکھا قومی شناختی کارڈ. توجہ ہے نا آپ کی؟ جملہ پکڑنا میرا جملہ. میں نے کہا اوپر سے پڑھ. کہنے لگا اوپر لکھا قومی شناختی کارڈ. میں نے کہا نیچے آ جاؤ. کہنے لگا NIC کا نمبر لکھا. میں نے کہا نیچے آ جاؤ. کہنے لگا نام لکھا ہے فلا فلا. میں نے کہا نیچے آ جاؤ. کہنے لگا باپ کا نام. میں نے کہا نیچے آ جاؤ. کہنے لگا جنس. میں نے کہا نیچے آ جاؤ. کہنے لگا عمر. میں نے کہا رک جاؤ، نیچے آ جاؤ. جنس سے کیا لکھا ہے؟ عمر. میں نے کہا رک جا، اب بول تو کہاں کا عمر سے بچے گا؟ اور تو شناختی کارڈ کو رکھتا کہاں ہے؟ جیب میں. تو میں نے کہا تو زندگی سے چڑھتا ہے تو عمر تیرے سینے پہ چڑھ کے رہتا ہے. ہائے 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 بابا جی وہ میرے مصطفیٰ کی جان ہے یار. ہاں میرے مصطفیٰ کی دعا حضرت عمر. تم نے کمزور سمجھا. میں نے کہا بیٹا شیطان نے اس کے سامنے نہیں آیا تو پھر کیا چیز ہے؟ تو پھر اس کی اولادوں میں شامل ہے. بیٹھے ہو. میں نے کہا تو پھر حضرت شیطان کی اولاد میں داخل ہے. کہ وہ تیرے پپا سامنے نہیں آتے میرے عمر کے، تو اولاد کیسے سامنے آ سکتی ہے؟ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جڑے وچ محمد نو ڈالیا سی. حسینہ جمیلہ دا رخ موڑ دیتا محمد بنا کے. ہائے 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 وقت کتنا ہو گیا؟ گھڑی روک دی ہے. تو یہ تو چائنا کی گھڑی ہے بابا، یہ مصطفیٰ کی گھڑی اندر چل رہی ہے. ہاں بابا یہ چلتی رہنی چاہیے. اندر ٹائم ہونا. عشق کی گھڑی جب چلتی رہے تو کام چلتا رہنا چاہیے. لنگر آ گیا؟ ہاں بابا لنگر تو آتا رہے گا. ہمیں ٹینشن ہی نہیں لنگر کی بابا، ہمیں تو ابو بکر کی فکر ہے. توجہ سے سنیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان. اب میں ساری باتیں بس چھوڑنے لگا ہوں، صرف ایک حدیث میں پیش کر دوں، اس کے بعد غار ثور کی ایک حدیث، پھر چھٹی. ٹھیک ہے نا؟ پھر اجازت دے انشاءاللہ. پھر کبھی موقع ملے گا پھر سنائیں گے. اور پھر جمعے کو ہوتا رہتا اپنا معاملہ یوٹیوب پر. ویسی جہاں جہاں پروگرام ہوتے ہیں تو اللہ نے ایسی محبت والے دیے ہیں کہ میں تو پہنچتا ہوں بے ٹائم، وہ ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. یہ میرا کمال نہیں ہے، میں جس ہستیوں کا نام لیتا ہوں ان کی مہربانی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے سننے والے. میں ایک جگہ پروگرام میں گیا تو لوگوں نے کہا حضرت یہ بڑے آپ کے دیوانے، بڑے آپ کے عاشق. میں نے کہا وہ چپ کر رہی ہے، میرے عاشق نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے عاشق ہے. میں کیا چیز ہوں بابا؟ میں تو خود گناہگار بیکار سا آدمی ہوں. یہ تو میرے مرشد شاہ احمد نورانی کا صدقہ ہے جو قدموں سے لگا رکھا ہے. بولو نا اونچی آواز سے سبحان اللہ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے اندر محبت کیسی ہے؟ جب میرے مصطفیٰ کا وصال ہونے کا وقت قریب آیا، اچھا اس سے پہلے جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ جب کھلتا تھا نا تو وہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، مسجد نبوی کے اندر، اور صحابہ کے بھی مسجد کے اندر کھلتے تھے. جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ بس آپ کا آخری وقت آ چکا ہے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اب جتنے بھی گھر کے دروازے سب کے دروازے بند کر دو، ایسے گھوم کے آیا کرو مسجد میں. مسجد کے اندر کسی کا دروازہ کھلا رہے گا وہ ابو بکر صدیق ہے. کس کا حکم ہے؟ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی گپا شپا نہیں، حدیث پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سب کے دروازے بند کرو، پیچھے سے گھوم کے آنا مسجد کے مین گیٹ سے. یہاں سے گھر کے مسجد کے اندر سے جس کا دروازہ کھلا رہے گا وہ ابو بکر صدیق. علماء فرماتی ہے حدیث کا مطلب یہ کہ نبی فرما رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ کوئی اور نہیں ہے، ابو بکر ہے. جب نبی بنا کے گئے تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟
کیوں جھگڑے کرتا ہے؟ کیوں پاکستان کی عوام کے اندر افراتفری پھیلاتا ہے؟ کیوں لوگوں کے دل میں تفرقہ پیدا کرتا ہے؟ کیوں لوگوں کو جو ہے نا ابھارتا ہے جھگڑے کرنے کے لیے؟ جب ایک چیز طے ہے، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرما دیا، بات ہی ختم ہو گئی ہے، تو پھر تبدیلی تو وہ کرے جو اللہ کے رسول سے زیادہ علم والا ہو۔ تو جب مصطفیٰ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو جو مان لیا تو سر جھکا کے سب مان لے کے بس ختم ہو گئی بات۔ کیوں پھر حضرت علی کے پیچھے لگ جاتے ہو؟ بابا حضرت علی بڑی عزت و شان والے ہیں، لیکن نمبر کون سا ہے؟ یہ ہم نے نہیں دیا، میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ بات ختم ہو گئی، ہم کسی کو کچھ نہیں بولتے، لیکن صحابہ کے حوالے سے لہذا ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ہمارے صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہو، کیونکہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ ولیوں کے بارے میں کچھ نہ کہو کہ ہم کچھ نہیں کہتے۔ تمہیں نہیں ماننا ولیوں کو نہیں مانو، تمہیں صحابہ کو نہیں ماننا نہیں مانو، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان اہل سنت کی جان ہے۔ صحابہ ہماری جان ہے، رسول اللہ کی اولاد ہمارا ایمان ہے، اور سنی دونوں پر قربان ہے۔ ہمارے پاس نہیں کہ ترازو لے کے بیٹھ جاؤ تو صحابہ کو رکھ لو، اہل بیت کو غائب کر دو، یہ بھی نہیں کہ اہل بیت کو چڑھا دو آسمان پہ صحابہ غائب، نہیں، ہم دونوں کا ادب کرتے ہیں، دونوں کی عزت کرتے ہیں، دونوں کی تعظیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی بچے، رسول اللہ کی بیوی ہے، میرے آقا کے بچے، میرے آقا کی اولاد، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ صحابہ کرام جو رسول اللہ سے بیٹھ کر پڑھتے تھے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ الحمدللہ ہم سب کا ادب کرنے والے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے بات سنیے جو میں عرض کر رہا تھا۔ جب میرے نبی کا وصال ہوا تو نماز کس نے پڑھائی؟ ابو بکر صدیق نے۔ وصال سے پہلے سرکار کی زندگی میں تقریباً 17-18 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہے، سرکار زندہ موجود ہے۔ کتنی؟ 18 مختلف حدیث ہے، سرکار موجود ہے، لیکن وہ کیا وجہ کہ سرکار کے جنگوں میں گئے ہوئے، طبیعت صحیح نہیں ہے، بیماری کوئی معاملات، اس وقت پڑھائی۔ ایک مرتبہ کا موقع ایسا ہے کہ حضرت ابو بکر کہیں چلے گئے، سرکار گھر میں موجود تھے، کہیں بازار چلے گئے ابو بکر صدیق، تو لوگوں نے کہا کہ ابو بکر تو نہیں ہے، عمر تم نماز پڑھا دو۔ حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں میں پڑھا دیتا ہوں۔ ابو بکر نہیں، حضرت عمر کی چونکہ آواز بڑی اونچی تھی، کفر لرزتا تھا عمر کی آواز سے نا، کفر گھبراتا تھا، جب حضرت عمر بولتے تھے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آتا تھا کہ کوئی بولا ہے۔ وہ حضرت عمر اللہ اکبر جیسی آواز لگائی نا، جماعت کھڑی ہوگی، سرکار کریم فوراً پردہ ہٹایا، میرے آقا نے فوراً پردہ گھر کا ہٹایا، دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے، کچھ نہیں کہا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ اگر علی کا پہلا نمبر ہوتا تو سرکار فرماتے علی کہاں ہے؟ علی تو خود بیٹھے ہوئے وہاں پر بابا۔ اچھا کمال کی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی صحابی نے حضرت علی بیٹھے، کسی نے نہیں کہا کہ حضرت علی آپ سرکار کی چچی کے بیٹے ہو، دماد ہو، آپ نماز پڑھا دو، کسی نے نہیں کہا۔ حضرت عمر سے کیوں کہا؟ کیونکہ پتہ ہے ابو بکر کے بعد دوسرا عمر ہے۔ حضرت ابو بکر کے بعد دوسرا کون ہے؟ حضرت عمر سے کہا آپ نماز پڑھائیں، نماز ختم ہو گئی، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ آقا وہ کہیں چلے گئے۔ حضور نے فرمایا عمر تمہیں کس نے اجازت دی نماز پڑھانے کی؟ حضور فرما رہے حضور۔ حضرت عمر نے کہا آقا وہ صحابہ نے کہا تھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، ابو بکر نے فرمایا ہو رہا ہے تو ہونے دو، میری زندگی کے اندر ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہو، کسی کو اجازت نہیں ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ حضرت عمر جیسے صحابی کو حضور منع کر رہے ہیں، فرمایا ابھی میرا ابو بکر موجود ہے، اس کی موجودگی میں نماز کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر پہلا وہ نہیں ہوتا تو میرے نبی کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے۔ یہ حدیثیں بتا رہی، ہم تھوڑی بول رہے ہیں، حدیثوں میں لکھا ہے۔ ایک مائی صاحب حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا کل آنا۔ اس نے کہا کل آؤں، کل آپ نہ ملے تو پھر؟ فرمایا میں نہ ملے تو ابو بکر سے پوچھ لینا۔ کدھر گیا تیرا نعرہ دمادم مسکرند علی کا پہلا نمبر، کدھر گیا تیرا نعرہ؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ علی سے پوچھ، نہیں، فرمایا کل میں نہیں ہوں تو ابو بکر سے پوچھ لینا۔ کیا مقصد؟ فرمایا کہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہے، میں نہیں آؤں گا تو مسئلہ یہی حل کرے گا۔ کتنی حدیثیں سناؤں پہلا ہونے کی بیٹا،
کتنی حدیثیں سناؤں کہ ابو بکر پہلا ہے، اور اس سے بڑی بات میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ قرآن میں پہلا کہے، مصطفیٰ اس کو پہلا کہے، اب ہمیں کسی کی نہیں سننی، ہمیں یا تو رب کی ماننی یا مصطفیٰ کی ماننی ہے، اور ہم کسی کی نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابو بکر صدیق کو اللہ نے کیا مرتبہ دیا، کون سا نمبر دیا ہے؟ بس یہ کوئی اختلاف کی لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں، جو بات ہے وہ تو ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا آقا کریم نے فرمایا کہ مال میرے قدموں میں جمع کرو، قربان کرو، لاؤ جلدی جلدی۔ سارے صحابہ مال لائے، جلدی جلدی لے کر آئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر کی حالات مالی حساب سے پوزیشن تھوڑی ہلکی ہے، اور میں اس وقت بڑا مالدار ہوں، تو میں بڑی کوشش کرتا ہوں اس سے آگے نکل جاؤں، یہ ابو بکر آگے نکلنے دیتا ہی نہیں ہے۔ آج تو موقع اچھا ہے کہ مال میرے پاس زیادہ اس پہ نہیں ہے، اس پہ تھوڑی غربت ہے، آج تو حالات اس کے صحیح نہیں ہے مالی، تو وہ جو ہے نا پیسے مال کم لائے گا اور میں زیادہ لے آؤں گا۔ تو حضرت عمر جب 2 حصے کیے گھر کے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا حضور کی بارگاہ میں لے آئے، آدھا حضور کی بارگاہ میں لے کر آ گئے۔ پیچھے سے ابو بکر صدیق لائے، سارا پہاڑ لگا دیا، حضور کو فرمایا رسول اللہ مال آ گیا سب کا۔ حضور آئے، فرمایا یہ کس کا ہے؟ آقا یہ فلاں کا۔ یہ کس کا؟ آقا فلاں کا۔ یہ کس کا؟ فلاں کا۔ یہ کس کا ہے؟ آقا یہ عمر کا ہے۔ برابر میں اونچا سا پہاڑ سا لگا ہوا مال، آقا فرمایا یہ سارے مالوں سے اونچا سب سے کس کا ہے؟ یہ فرمایا آقا آپ کے یار ابو بکر کا ہے، یہ ابو بکر کا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ آگے نکلنے نہیں دے گا میرے کو، تو میرا آقا تشریف فرمایا عمر ادھر آؤ۔ جی مرشد۔ فرمایا گھر پہ کیا رکھ کے آئے ہو؟ سارا لیا؟ نا 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 آقا آپ کا حکم ہے، بیوی بچے بھی ساتھ گھر میں ہیں، ان کو بھی خدمت کرنی ہے، ماں باپ ہے، سارے معاملات ہیں۔ تو میں نے پورے گھر کا مال لیا، 2 حصے کیے، آدھا حصہ گھر والوں کے لیے، آدھا آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا۔ ابو بکر تو بتا تو نے کیا کیا؟ میرے مرشد میں سارا لے کر آ گیا، حتیٰ کہ گھر کے اندر کونے کھانچوں میں سوئی تھی نا، وہ سوئی بھی تیرے قدموں میں لا کے ڈال دی ہے، وہ سوئی بھی میں لے کر آ گیا۔ ہائے ہائے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو ابو بکر، عمر نے کہا کہ آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کر آیا ہوں۔ ابو بکر نے کہا رسول اللہ گھر پہ کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہے، اور کچھ نہیں چھوڑ کے آیا۔ گاڑیوں پہ لکھتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو میں نے کہا رسول کا نام لکھتے ہوئے موت آ رہی ہے تیرے کو؟ کہ رسول کا نام کیوں لکھے؟ میں نے کہا ابو بکر نے کہا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو بننا صحابہ کا عقیدے والا، میں نوکر صحابہ تھا، تو عقیدے کون ادا کرے گا؟ ہم کریں گے، عقیدے تو کرنا صحابہ کے۔ تو گاڑیوں پر جب بھی لکھو تو یہ لکھو میرے لیے اللہ اور اس کا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ صحابہ کا۔ اور میرے نبی نے یہ نہیں کہا ابو بکر یہ کون سی بات کرتے ہو، میرا نام مت لو، صرف یہ کہو میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حضور نے کچھ نہیں کہا۔ اور کمال کی بات تو اب آئیے نا بابا، کمال کی بات کے ساتھ لنگر بھی آ گیا، بات ختم ہونے والی ہے، توجہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر والوں کو گھر پہ اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ اچھا رسول اللہ کہاں تھے؟ سامنے کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، الٹی چال چلتے قلندر کے دیوانے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سرکار سامنے کھڑے، وہ کہتے ہیں میں رسول کو گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر یہ کیا ہے؟ گویا کہ ابو بکر بتا رہے تھے ہم تو روحانیت کو ماننے والے ہیں نا، اور جسم تو یہاں ہے، جسم کے ساتھ مصطفیٰ یہاں ہے، روحانی طور پر میرے گھر میں موجود ہے، تو ماننا پڑے گا مصطفیٰ جسم کے ساتھ قبر میں ہے، روحانی طور پر ساری دنیا میں موجود ہے۔ کتاب کے ابھی بھی 2 صفحے باقی ہیں ابو بکر صدیق کی شان میں، اتنا مواد لایا تھا، لیکن کیا کرو وقت میرا بڑا دشمن ہے، وقت میرا ساتھ نہیں دیتا۔ ہاں ابھی بھی تقریباً 1.5 پیج بھرے ہوئے حدیثوں کے، صرف ٹوٹل میرے ابو بکر کی شان میں، میرے مصطفیٰ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جب غلام سمجھ میں آئیں گے تو نبی سمجھ میں آئے گا نا میرا بابا۔ ہاں چلو جی، وہ ہے کہ پرسوں اتوار 7 فروری بعد نماز عشاء، یعنی پرسوں اتوار کو اپنی روڈ پر مریم مسجد میں پروگرام ہے، وہ بھی بڑا جلسہ ہے انشاءاللہ، بقیہ حدیثیں بقیہ باتیں انشاءاللہ وہاں پیش کر دیں گے۔ ذکر تو ہوتا رہتا ہے، بس یہی کہتا ہوں کہ یہ ذکر ہماری
زندگی ہے، تمنا یہی ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میرا جو طریقہ ہے، شروع میں نعت، ایک دو شعر آخری پہ، اس کے بعد اپنی انشاءاللہ سلام پڑھیں گے، پھر لنگر شریف ہوگا۔ اب مجھے بآواز بلند جھوم جھوم کے درود پاک سنائے، ایک دو شعر پڑھیں پھر اپن سلام پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، ایمان والو ہاتھ اٹھا کر، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کہا مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا، کہا فرہاد نے شری کے جیسا ہو نہیں سکتا، زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا، کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے، مگر سن لو محمد دوسرا پیدا جہاں میں ہو نہیں سکتا، محمد ہمارے محمد ہمارے صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار۔ ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف، بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار۔ جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، اور کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، ہے چرچ جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر۔ نعرہ صدیق زندہ باد، نعرہ صدیق، نعرہ صدیق زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو میرا آقا کریم کے جو ہم نے فرمان سنے، حدیثیں سنی، قرآن کی آیت سنی، جو صدیق اکبر کا مقام سن، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیٹیل سے تفصیل سے جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ رسول اللہ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برے لوگوں کی صحبت، برے لوگوں کی سنگت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔